بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج سے ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم پوری کتاب کے تمام ابواب کے تمام اسباق کو تفصیل سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور ان لیکچرز کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ ہر سبق کو سمجھنے کے بعد اس چیپٹر کے آخر میں دیے گئے مشقی سوالات کو بھی حل کریں گے، تاکہ یہ لیکچرز طلبہ کے ساتھ ساتھ معزز اساتذہ کے لیے بھی مفید ہو سکیں۔ آج اس سلسلے کا پہلے باب کا پہلا لیکچر ہے، جس میں ہم قرآن مجید کا تعارف، قرآن کی وصف، قرآن مجید کے منتخب نام اور ان کا مفہوم، قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کے اثرات، اور قرآن مجید کے معجزے اور جدید سائنس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سبق میں سب سے پہلے قرآن مجید کی وصف بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ لفظ قرآن قرأ سے ماخوذ ہے، یعنی قرأ لفظ سے لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے پڑھنا۔ اس لحاظ سے لفظ قرآن کے معنی ہے پڑھنا یا وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، یعنی لفظ قرآن ہی اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کی وہ واحد کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے۔ تو قرآن لفظ کے لغوی معنی، ڈکشنری میننگ کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہے، اور اصطلاح میں کلام پاک کے عربی الفاظ جو اپنے حقیقی مفہوم کے ساتھ، یعنی اپنے حقیقی مطلب اور معنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوئے اور ایک مصحف میں محفوظ کیے گئے، وہ قرآن کہلاتا ہے۔ اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے اسلامک ٹرم، یعنی ماہرین کی طرف سے جو اسلامک ٹرم متعین کی گئی ہے، اس کے مطابق اللہ کا وہ کلام جو جبرائیل علیہ السلام، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جن کی ذمہ داری اللہ کے نبیوں پر اللہ کی طرف سے وحی لے کر حاضر ہونا لگائی گئی تھی، ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب جو مصحف یعنی کتاب میں محفوظ کیے گئے، وہ قرآن کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ساری انسانیت کی فلاح، بھلائی اور رہنمائی کے لیے مکمل ہدایت موجود ہے، یعنی یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کی تمام عالم انسانیت کے لیے، خواہ وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم یا کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، ان تمام کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے۔ جو بھی اس میں سے ہدایت لینا چاہے گا، قرآن مجید اس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو انسانوں کے عقائد، عبادات، معاشرت، اخلاقیات، معاملات اور سیاست سے متعلق اصول اور احکام سکھاتا ہے، یعنی اس میں انسان سے تعلق رکھنے والے وہ تمام کے تمام جو انسانوں کے لیے ان کا تعلق خواہ عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاشرے سے ہو، اخلاقی خوبیوں سے ہو، معاملات یعنی لین دین سے ہو، چاہے سیاسی معاملات ہوں، تمام کے بارے میں قرآن مجید لوگوں کو بنیادی اصول اور احکام سکھاتا ہے۔ یہ قرآن پچھلی الہامی کتابوں کا خلاصہ و خاتمہ ہے۔ پچھلی الہامی کتابیں وہ جو پچھلے نبیوں پر نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل یا آسمانی صحیفے، ان تمام کے اندر جو تعلیمات ہیں، ان تمام کتابوں کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور یہی قیامت تک انسانی ہدایت کا آخری دستور ہے، یعنی اب اس کے بعد قیامت تک کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی، کیونکہ اگر کسی دوسری کتاب کی ضرورت ہوتی تو ضروری ہوتا کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کا کوئی نبی یا رسول مقرر کیا جاتا اور اس نے آنا ہوتا، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اس لیے نہ اب قیامت تک کوئی نبی بن کر آئے گا اور نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گی، بلکہ جس دور میں جتنی بھی سائنسی ترقی ہو جائے، معاشرے کی ترقی ہو جائے، ہر دور میں قرآن مجید کا یہ خاص اعجاز ہے کہ تا قیامت لوگوں کے لیے مکمل ہدایت کا آخری دستور ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں قرآن مجید کے منتخب نام اور ان کے مفہوم کی طرف۔ ویسے تو قرآن مجید کا ذاتی نام القرآن ہے، اس کے سوا اس کے جو صفاتی نام مشہور ہیں ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔
جس طرح سے اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہے، صفاتی یعنی خوبیوں سے تعلق رکھنے والے، صفت سے تعلق رکھنے والے اللہ رب العزت کے کئی نام ہیں، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، قہار ہے۔ اسی طرح سے قرآن کا ذاتی نام القرآن ہے، اور اس کے صفاتی ناموں میں جو مختصر نام یہاں بیان کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا نام صفاتی طور پر اس کتاب کا ہے الکتاب، اس کے معنی ہے خاص کتاب۔ عربی زبان میں جب بھی کسی اسم سے پہلے الف لام لگا دیا جائے تو وہ اسم پھر اس میں معرفہ بن جاتا ہے، خاص نام بن جاتا ہے، جس طرح سے جس کو انگلش میں پراپر ناؤن کہا جاتا ہے۔ اگر اس اسم سے پہلے الف لام نہ لگا ہو تو پھر وہ اسم نکرہ کہلاتا ہے، کامن ناؤن کہلاتا ہے۔ کتابن ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ کوئی بھی عام سی کتاب، لیکن جب ال لگا دیا گیا، الف لام لگا دیا گیا، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ اس میں معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے، جس کا مطلب ہے خاص کتاب، جو کہ قرآن مجید۔ قرآن مجید اہم بنیادی باتوں پر مشتمل ہے۔ مثلا پچھلی قوموں کے واقعات آپ قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھیں تو کئی انبیاء کے واقعات آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے، عبرت اور نصیحت بھرے قصے اور شرعی احکام وغیرہ۔ اسی طرح سے کئی قوموں کے عبرت آموز واقعات کے کس طرح سے وہ تباہ ہو گئیں، ان پر عذاب آئے، اس طرح کے کئی واقعات اور قصے اور کئی شرعی احکام قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں۔ اس کے بعد اس کا ذاتی نام جس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے القرآن، یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ الف لام پہلے لگا ہوا ہے، اور آگے بھی جتنے بھی قرآن مجید کے نام آ رہے ہیں ان تمام کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام نام جو ہیں یہ خاص نام ہیں، اس میں معرفہ ہیں، پراپر ناؤن کے طور پر آ رہے ہیں۔ تو القرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید کا ذاتی نام ہے جس کے معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد ایک نام ہے الفرقان، یہ بھی قرآن مجید کے اندر نام موجود ہے، جس کے معنی ہے فرق کرنے والی۔ کس چیز میں فرق کرنے والی؟ قرآن مجید حق اور باطل یعنی سچ اور جھوٹ، مسلمان، کافر اور منافق کا فرق بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد نام ہے الذکر، جس کے معنی ہے نصیحت۔ یہ نام بھی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ نام بھی قرآن مجید کی آیت میں قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ اس کے معنی ہے قرآن مجید نصیحت اور خیر خواہی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والی کتاب ہے، یعنی انسانیت کو اس کے فائدے کے حوالے سے بھی بتاتی ہے کہ اگر یہ اعمال کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، یہ جزا ہے، یہ اس کا صلہ ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے خوف سے اور آخرت کے خوف سے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والی کتاب بھی۔ اس کے بعد نام ہے التنزیل، اس کے معنی ہے نازل کردہ۔ یہ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے چونکہ مرحلے وار نازل ہوا۔ مرحلے وار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا قرآن شب قدر میں، جس طرح سے آپ 9th کی اسلامیات میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، شب قدر میں پورا کا پورا قرآن بیت العزت پر نازل کر دیا گیا۔ بیت العزت کہتے ہیں آسمان دنیا کو، یعنی یہاں سے دنیا سے ہم نظر اٹھائیں تو جس آسمان پر ہماری نظر پڑتی ہے اس کے بعد 6 آسمان ہو رہے ہیں، تو 7 آسمانوں میں سے آسمان دنیا، یہاں پر بیت العزت کا مقام ہے، جہاں پر شب قدر میں پورا کا پورا قرآن ایک بار الحمد سے لے کر والناس تک نازل کر دیا گیا۔ جس طرح سے قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو آیات لائی جاتی وہ پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ نہیں لایا جاتا تھا، بلکہ وقتاً فوقتاً واقعات کی ضرورت کے مطابق، حالات کی ضرورت کے مطابق بیت العزت سے تھوڑا تھوڑا کر کے مرحلہ وار مختلف آیات، مختلف صورتیں جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر حاضر ہوتے تھے۔ اس کو کہا جاتا ہے مرحلہ وار نازل ہونا۔ اس کے بعد نام ہے النور، جس کے معنی ہے روشنی۔ قرآن مجید گمراہی میں ڈوبے ہوئے اور ہدایت کو تلاش کرنے والے انسانوں کو روشنی دے کر سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور ساتھ ہی حق اور سچ پر روشنی ڈالتا ہے، اس لیے اسے نور کہا جاتا ہے۔
جو لوگ برس ہا برس سے عرب کے معاشرے میں گمراہی کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے تھے، گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو قرآن مجید نے آ کر ہدایت کی روشنی عطا کی، اس لیے اس کو ہدایت کا نور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نام ہے الشفا، جس کے معنی ہے تندرستی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، لوگوں کے سینوں میں چھپی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے۔ کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، جن کا علاج ڈاکٹرز کے پاس، معالجین کے پاس ہوتا ہے، اور کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق روح سے ہوتا ہے، مثلا کفر، نفاق، منافقت، جہالت، حسد کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح سے اور کئی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد کے علاوہ تکبر ہے، بغض ہے، عناد ہے، ریاکاری ہے، یہ روحانی بیماریاں۔ تو قرآن مجید ظاہری جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر دم کے ذریعے سے علاج کرنا سکھایا۔ اسی طرح سے اس قرآن کو پڑھنے سے بندے کی جو روحانی بیماریاں ہیں، تکبر، حسد، بغض، عناد وغیرہ، ان کا علاج بھی اس قرآن مجید کے اندر رکھا گیا ہے، اس لیے اس کو الشفا کہا گیا۔ اس کے بعد نام ہے التذکرہ، جس کے معنی ہے یاد دہانی کرانے والی کتاب، یعنی انسان اپنے اصل مقصد تخلیق کو جب بھول بیٹھا تو قرآن مجید نیک اور برے لوگوں کے انجام کے قصے بتاتا ہے اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب یاد دلاتا ہے، تاکہ لوگوں کو پچھلی قوموں کے عبرت آموز واقعات، تاکہ لوگوں کو پچھلی قوموں کے انجام قرآن سے پڑھ کر اور جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذاب کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی یاد آ جائے۔ اس کے بعد نام ہے العلم، جس کے معنی ہے علم دینے والی۔ قرآن مجید علم اور معرفت کا خزانہ ہے، یعنی آج پوری دنیا میں جتنی بھی سائنسی ترقی ہوئی ہے، جس کو ہم آگے پڑھیں گے، وہ ساری کی ساری ایک طرف جہاں جا کر سائنس کی انتہا ہوتی ہے، قرآن مجید کے علم کی وہاں سے ابتدا ہے، اور دنیا کے تمام علوم کا سر چشمہ قرآن مجید ہے۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن مجید سے حاصل نہ کیا جا سکے، شرط یہ ہے کہ ہم اس میں غور و تدبر کریں۔ اس کے بعد نام ہے البیان، اس کے معنی ہے وضاحت کرنے والی۔ قرآن مجید دنیاوی اور اخروی تمام معاملات کے متعلق وضاحت کرتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی دنیاوی مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید ہمیں رہنمائی فرماتا ہے، اسی طرح سے آخرت کے بھی تمام معاملات کے بارے میں وضاحت کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کے اثرات کو پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو درج ذیل 5 عنوانات میں تقسیم کیا گیا ہے، جو 5 عنوانات نیچے بیان کی جا رہے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر احکام ہے۔ احکام کا مطلب کہ جائز اور ناجائز کے بارے میں، حرام اور حلال کے بارے میں جو جو احکامات دیے گئے ہیں وہ قرآن مجید کے اندر ہمیں ملتے ہیں، یعنی کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ان کے احکامات ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اسلام مخالف گروہوں، یعنی یہودی، نصارہ، عیسائی، صابی اور مشرکوں کی طرف سے اسلامی عقائد اور احکام کے متعلق اعتراضات اور اس کے جوابات۔ چونکہ عرب کے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، اس سے پہلے جو قومیں موجود تھیں ان میں یہودی تھے، نصارہ تھے، صابی تھے، مشرک تھے، انہوں نے کئی سوالات اٹھائے، کئی اعتراضات کیے، ان کے اعتراضات کے جوابات کے بارے میں اسلامی عقائد قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ مثلا اللہ کے ایک ہونے کے حوالے سے قرآن مجید کی کئی آیات ہیں، آخرت کے حوالے سے، اللہ کے نبیوں کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے۔ تو اسلامی عقائد ان سابقہ قوموں، اسلام مخالف گروہوں کے سوالات کے جوابات بھی دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، یعنی جتنی اللہ رب العزت نے انسان پر نعمتیں کی، خواہ وہ اخروی نعمتیں ہوں چاہے دنیاوی نعمتیں ہوں، اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں جگہ جگہ ملتا ہے۔ چوتھے نمبر پر پچھلی قوموں کے رویوں اور ان کے انجام کا بیان ہے۔ پچھلی قوموں کے رویوں اور انجام کو اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ آنے والے لوگ اس کو پڑھ کر عبرت حاصل کر سکیں کہ جو نافرمان قومیں تھیں انہیں کیا کیا سزائیں دی گئیں، اور جو فرما بردار لوگ تھے ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا کیا انعامات دیے گئے۔ پانچویں نمبر پر موت اور اس کے بعد کے حالات کا بیان، چونکہ مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ممکن نہیں، یا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو قرآن مجید نے
اس حوالے سے کئی مقامات پر موت کے بارے میں اور اس کے بعد دوبارہ سے مرنے کے بعد زندہ اٹھنے کے بارے میں اور قبر کے اور آخرت کے احوال کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہ 5 عنوانات ہیں جس پر قرآن مجید مشتمل ہے۔ ان میں احکام والا عنوان بنیادی اور اہم موضوع ہے جو براہ راست انسانی رہن سہن سے تعلق رکھتا ہے۔ حلال، حرام، جائز، ناجائز، فرض اور واجبات یہ سب احکام میں شمار ہوتے ہیں، یعنی کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی فرض ہے، یہ سارے کے سارے احکامات ہوتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، جو کہ انسان کے اعمال، عقائد، عبادات، معاملات، رہن سہن، اخلاقیات وغیرہ پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات انہی موضوعات سے متعلق انسانوں کی رہنمائی کرتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد قرآن مجید کی تعلیمات کے اثرات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کا عملی اظہار اس کے نزول ہی کے وقت ظاہر ہو، جو تھوڑے ہی عرصے میں وہاں کا معاشرہ قرآنی تعلیم کی بدولت جہالت، ظلم، بد امنی، بد اعتقادی اور بے مروتی کے دلدل سے نجات پا کر سماجی انصاف، امن و سکون، سچائی، ایمانداری اور انسانیت کی منزل تک پہنچ گیا۔ چونکہ عرب کا معاشرہ سخت ترین معاشرہ تھا، ذرا ذرا سی بات پر کئی کئی سالوں تک قبائل کی جنگیں چلتی رہتی تھیں، تو قرآن مجید کی تعلیمات کے اثرات اسی وقت شروع ہو گئے تھے۔ جو ہی قرآن نازل ہوا تو وہ جو لوگ جو جہالت میں پھنسے ہوئے تھے، ظلم میں تھے، ظالم تھے، جن کے اندر اعتقاد کی، عقائد کی خرابی تھی، ان لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیمات نے اس قدر بدل دیا کہ وہ سارے جو ناانصافی، بد امنی اور مختلف طرح کی برائیوں میں پھنسے ہوئے تھے، ان کی زندگی قرآن مجید نے بدل کر رکھ دی۔ وہ سارے امن و سکون اور سچائی اور ایمانداری کے ساتھ رہنے لگے۔ بتوں کے آگے جھکنے والے لوگ اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے بن گئے، یعنی وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور اپنے ہاتھوں سے ہی بنائے ہوئے بتوں کو اپنا خدا مانے ہوئے تھے، ان کو قرآن مجید کی تعلیمات کے اثرات نے ایسا بدلا کہ اب وہ اس خدا کو ماننے لگے جس خدا کو نہ انہوں نے دیکھا نہ دیکھ سکتے ہیں، اور انسانیت کے دشمن آپس میں دوست اور خیر خواہ بن گئے۔ اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ قبائل کی جنگیں چلتی رہتی تھیں، ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نکل جاتی تھیں، آپس میں دشمنیاں رکھنے والے قرآن تعلیمات کے ذریعے سے ایسے ہمدرد اور نرم بن گئے کہ آپس میں سگے بھائیوں سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ سماج کو ستانے والے لوگ ضرورت مندوں کو بلا کر ان سے مہربانیاں کرنے لگے۔ معاشرے کے اندر وہ لوگ جو لوگوں کا حق تلف کر لیا کرتے تھے، لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ان پر قرآن مجید کی تعلیمات کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لوگوں کو دینے والے بن گئے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے بن گئے۔ یہی نہیں بلکہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگ قرآن مجید کی تعلیمات سے استفادہ کر کے دوسروں کے رہبر بن گئے۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود بدل گئے بلکہ لوگوں کے لیے آئیڈیل بن گئے، رہتی دنیا کے لیے ایسے آئیڈیل بنے کہ قیامت تک اس طرح کے آئیڈیل لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی مثال اگر ہم لیں، ایسے آئیڈیل شخصیات ہیں کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک مثال قائم کر کے رکھ دی، اور یہ سارا کا سارا اعجاز قرآن مجید کا ہے۔ قرآن مجید انسانوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے سے فرد اور سماج پر درج ذیل طریقوں سے قرآن تعلیمات اپنے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر بتایا گیا کہ مضبوط عقیدہ رکھنا اور فرض کی ہوئی عبادتوں کی پابندی سے، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ بتایا گیا کہ مضبوط عقیدہ رکھنا اور فرض کی ہوئی عبادتوں کی پابندی سے انسان میں وقت کی اہمیت، بندگی کا شعور، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری، انسانی برابری، ایک دوسرے سے ہمدردی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی جب بندہ اللہ رب العزت کو ماننے لگتا ہے قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق، تو اچھائی اور برائی تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونے کی وجہ سے اس کے تمام معاملات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جس طرح بتایا گیا کہ فرض کی ہوئی عبادتوں کی پابندی سے انسان میں وقت کی اہمیت پیدا ہوتی ہے، آپ نماز کو دیکھ لیں، روزے کو دیکھ لیں، اس کے اندر ٹائم کو فکس کیا گیا ہے۔ اس وقت آپ کی فجر کی نماز ہونی ہے، اس وقت ظہر کی، اس وقت مغرب کی۔ اسی طرح سے روزے کو دیکھیں تو اس میں ٹائم فکس ہے، ایک ایک سیکنڈ کے حساب سے، ایک ایک منٹ کے حساب سے، اس وقت آپ کا روزہ شروع ہوگا اور اس وقت آپ کا روزہ ختم ہوگا۔ تو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے قرآنی تعلیمات جو ہمیں سکھاتی ہیں وہ یہ کہ جب پابندی کے ساتھ بندہ روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے یا روزے کی ٹائمنگ کو سامنے رکھتے ہوئے
اپنے اوقات کو مینیج کرتا ہے تو باقی دیگر کاموں میں اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ بہت آسان ہو جاتی ہے کہ وقت کی پابندی کا اس کو شعور آتا ہے اور بندے کو وقت کے مطابق سارے کام کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ اسی طرح سے بندگی کا شعور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے حوالے سے جو بتایا گیا وہ یہ کہ بندہ جب اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا ہے، زمین پر اپنی پیشانی رکھتا ہے سجدے کے لیے، تو وہ بڑے سے بڑا مالدار یا بڑے سے بڑا طاقتور شخص بھی اپنی پیشانی کو جب زمین پر جھکاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے تو اس کے مزاج میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اور معاشرے کے لیے بھی وہ ایک عاجز اور منکسر المزاج بندہ بنتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، لہذا بندوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا مزاج اس کا ختم ہوتا ہے، اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اور انسانی برابری اور ہمدردی اس طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ جب بندہ روزانہ 5 وقت با جماعت نماز پڑھتا ہے تو وہاں پر عام لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی، اسی طرح سے جمعے کے روز اور کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی، عید کی نماز میں عیدگاہ میں کئی اور لوگوں سے ملاقات ہوتی۔ بین الاقوامی سطح پر اگر دیکھیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ یکجا کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے حج کو رکھا گیا ہے، تو ایسے مختلف اجتماع، مختلف گیدرنگز کے اندر، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ نماز کے دوران ایک ہی صف میں وقت کا بادشاہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور وہیں اس کے برابر میں ایک عام غریب سا شخص بھی کھڑا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے انسانی مساوات اور برابری کا معاشرہ قائم ہوتا ہے، جس طرح سے فرمایا گیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ پھر آگے فرمایا کہ لین دین میں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کا دھیان رکھنے سے معاملات میں سہولت، قلبی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، معاشرہ ہر قسم کے بد نظمی اور بد تہذیبی سے محفوظ رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس بندے کے لین دین کے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو معاشرے کے اندر ویسے ہی ہر طرف سکون ہی سکون ہوتا ہے، جہاں جھوٹ نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں ہوتا، غبن، ملاوٹ، بے ایمانی، جہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی وہاں ہر بندہ ضمیر کے لحاظ سے مطمئن ہوتا ہے، لہذا اس کو دلی طور پر سکون ملتا ہے، اپنے آپ سے وہ مطمئن ہوتا ہے، اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ اور اگر لین دین کے معاملات حلال حرام، جائز ناجائز کا دھیان نہ رکھا جائے تو معاشرے کے اندر بد تہذیبی، بد امنی پیدا ہوتی ہے، بد نظمی پیدا ہوتی ہے، اور حرام کھانے والا بندہ، ناجائز طریقے سے مال کمانے والا بندہ خود بھی قلبی طور پر مطمئن نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر بتایا گیا کہ قرآن مجید کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق قائم کیے ہوئے سماجی تعلقات مضبوط، پائیدار اور بھائی چارے سے وابستہ ہوتے ہیں، اور والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوستوں اور اہل خانہ سے پسندیدہ رویوں کے ذریعے ذہنی سکون اور مستقبل کے لیے درست فیصلے کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ یعنی قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں انسانی رویوں کو بھی سکھایا گیا ہے، رشتہ داروں کو، رشتوں کو نبھانے کی بھی تعلیمات دی گئی۔ یہ قرآن ہی ہے جس نے انسان کو ماں باپ کی اہمیت بتائی، قرآن ہی ہے جس نے انسان کو اولاد کی پرورش کا صلہ بتایا، یہاں تک کہ اعزہ وقارب کا کیا کیا حق ہے، یتیموں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا کیا حقوق ہیں، یہ سارے قرآن مجید نے سکھائے۔ دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو معاشرے کے اندر آپس کے تعلقات کو اس طرح سے مضبوط کرنے کے لیے ہر ایک کے حقوق کو بیان کرے۔ اس لیے جب یہ رشتے آپس میں مناسب طرح سے قائم ہوتے ہیں، ہر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، تو معاشرہ اچھے مستقبل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ کے بعد بتایا قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق بری باتوں سے بچنا اور اچھائیوں کو اختیار کرنے سے انسان میں خود اعتمادی، انسانیت کا احترام اور خود کو باکردار بنانے کی توفیق ملتی ہے۔ اچھائی کو اچھا کہنے کے ساتھ ساتھ برائی کو برا سمجھنے سے سماج بہتری کی طرف بڑھتا ہے۔ سیلف کانفیڈنس بندے کا ہمیشہ ایمانداری سے بنتا ہے۔ جب بندہ برائیوں سے بچتا ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور جب بندہ برائی کرتا ہے تو اس کا اعتماد مجروح ہوتا ہے، اس میں خود اعتمادی پیدا نہیں ہوتی۔ معاشرے کے اندر ایسا شخص با کردار نہیں سمجھا جاتا۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ تو جب بندہ گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو اس کا دل بے چین رہتا ہے، اس میں اعتماد نہیں رہتا، لیکن اگر اچھائی اور ایمانداری کے ساتھ معاشرے میں چلتا ہے تو اس کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں قرآن مجید کے معجزے اور جدید سائنس کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں بتایا گیا قرآن مجید اپنے اعجاز، جامع انداز بیان اور حق کا پیغام ہونے کے اعتبار سے انسانوں کے لیے معجزہ ہے۔ جس طرح اوپر گزرا کہ قرآن مجید
اپنے انداز بیان اور حق کا پیغام بیان کرنے کے لحاظ سے تو معجزہ ہے ہی، انسان کی عقل کو عاجز کرنے والا ہے ہی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں سائنسی حقائق نہایت جامع اور واضح انداز میں بیان ہوئے، جنہیں جدید دور کی تحقیق، تلاش اور ٹیکنالوجی کی مدد سے معلوم کیا گیا ہے۔ کئی ساری آیات ہیں، یہاں سے کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں بتایا گیا مرج البحرین والا معجزہ۔ تو قرآن مجید کے معجزات میں سے سائنسی حوالے سے پہلا جو معجزہ بیان یہاں کیا گیا ہے وہ یہ فرمایا کہ مرج البحرین والا معجزہ، یہ کیا سمندری علم اور پانی پر تحقیق کرنے والے ماہرین نے معلوم کیا ہے کہ نمکین اور میٹھے پانی کا ایک دوسرے سے ملنے کے باوجود ایک دوسرے میں آپس میں ضم نہ ہونے کا سبب پانی کا سطحی تناؤ، ٹینشن سرفس ہے، جس کی وجہ سے دریا اور سمندر کا پانی ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ دونوں قسموں کے پانی اپنی اپنی جگہ کثافت کی وجہ سے جدا جدا بہتے ہیں۔ قرآن مجید اس کو یوں بیان کرتا ہے، یعنی سائنس نے یہ بات بتائی ہے کہ سمندر اور دریا کا پانی آپس میں نہیں ملتا، اور قرآن مجید اس بات کو یوں بیان کرتا ہے سورہ رحمان کے اندر جس طرح سے فرمایا گیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریاؤں کھارے اور میٹھے کو رواں کیا جو آپس میں مل کر بہتے ہیں، یعنی مل تو جاتے ہیں آپس میں، لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ ہے، وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی آپس میں مرج نہیں ہوتے، آپس میں ضم نہیں ہوتے۔ یہ قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا، جس کا تصور آج سائنس نے کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر یہاں بتایا گیا کہ کائنات پھیلتی رہتی ہے۔ 20ویں صدی کے شروع تک کائنات کے متعلق سائنسدانوں کا تصور تھا کہ کائنات ایک خاص بناوٹ رکھتی ہے اور ازل سے موجود ہے، یعنی اس وقت تک یہ نظریہ تھا کہ پوری کائنات ایک جگہ جیسی بنی تھی ویسی بنی ہوئی ہے، نہ کوئی اس میں اضافہ ہوا ہے نہ کوئی اس میں فرق آیا ہے۔ لیکن 1929 عیسوی میں مشاہدے سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ستارے اور کہکشاں ملکی ویوز مسلسل ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں۔ یہ بات کائنات کے مسلسل پھیلنے کی حقیقت کو ثابت کرتی ہے۔ یعنی امریکن ایک ایسٹرونومر تھا، ماہر فلکیات تھا، جس کا نام ایڈون ہبل تھا۔ اس نے 1929 میں ٹیلیسکوپ کے ذریعے جب یہ مشاہدہ کیا کہ آسمان پر جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں، جتنی کہکشائیں ہیں، اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا کہ یہ سب ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایک فاصلہ ان کے درمیان قائم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اگر اس کو ریورس کر کے بیک پر جایا جائے تو ایک وقت ایسا بھی ہوا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں اپنے قریب سے قریب پر ہوں گی، یہاں تک کہ چپکی ہوئی ہوں گی آپس میں، اور اس کے بعد سائنس کے قانون کے مطابق کسی چیز کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دور لے جانے کے لیے ایک دھماکہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس بات کو سمجھتے ہوئے ایڈون ہبل نے، جو اسٹرومر تھا، ماہر فلکیات تھا، اس نے بگ بینگ تھیوری کا نظریہ دیا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ زمین و آسمان، یہ ساری چیزیں آپس میں، سارے سیارے آپس میں چپکے ہوئے تھے اور ایک دھماکہ ہوا، اس کے بعد یہ ساری کائنات پھیلتی چلی گئی اور ایکسپلوژن آف دا ورلڈ ہوتا چلا گیا۔ یہ ایک سائنس کا نظریہ ہے۔ اگر یہ سائنس کا نظریہ درست ہے تو قرآن مجید نے تو اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا۔ سورہ زاریات کے اندر آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اس کا یہاں ترجمہ بیان کیا گیا کتاب میں، اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کو وسعت دے رہے ہیں، یعنی اس کو پھیلا رہے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں بھی یہ بات بتائی گئی اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا۔ اس میں فرمایا گیا کہ کیا کافر اس بات کو نہیں سمجھتے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے؟ تو یہ نظریہ جو بگ بینگ تھیوری جس کو آج کہا جاتا ہے، یہ سائنس آج اس بات تک پہنچی ہے۔ قرآن مجید نے اپنی آیات کے اندر آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اسی طرح سے تیسرے نمبر پر یہاں بتایا گیا کہ انگلیوں کے پوروں کے نشانات، جس کو فنگر پرنٹس کہتے ہیں، دنیا میں ہر انسان، یہاں تک کہ جڑواں بچوں کی انگلیوں کے نشانات الگ الگ ہوتے ہیں۔ یعنی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو جڑواں بچے ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کے چہرے کی بناوٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ کئی بار ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، یعنی کئی چہرے ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دنیا میں مل جاتے ہیں۔ لیکن جو فنگر پرنٹس ہیں، یہ جو تھمب کے نشانات ہیں، یہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان آئے، ان تمام انسانوں کے کسی ایک شخص کا بھی دوسرے شخص کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں ہوتا۔ چاہے چہرے 100% ایک دوسرے سے ملتے ہوں، لیکن ایک بندے کا تھمب پرنٹ،
ایک بندے کا فنگر پرنٹ دوسرے بندے کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں ہو. ایک وجہ ہے کہ سگنیچر تو میچ ہو جاتے ہیں، لوگ سائن تو کر کے ایک دوسرے کی کاپی کر سکتے ہیں، لیکن جب تھمب لگایا جاتا ہے تو اس کے اندر کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی، وہ میچ ایک کا دوسرے سے نہیں ہوتا. تو یہاں بتایا کہ لوگوں کی پہچان ان کی انگلیوں پر بنے کوڈ میں محفوظ ہے، جبکہ قرآن مجید صدیوں پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 3 اور 4، جس میں فرمایا گیا کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. فرمایا کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو درست کریں. یعنی یہ چیزیں سائنس کی وہ ہیں جو آج ثابت ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی ساری مثالیں قرآن مجید کے سائنسی معجزات کے حوالے سے بیان کیے جا سکتے ہیں. تو قرآن کو سائنس کی نظر سے دیکھیں تو سائنس بعد میں ہمیں نظر آتی ہے، قرآن مجید کی تعلیمات اس سے پہلے وہاں تک پہنچی ہوئی ہیں. عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.